ایک دن بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو جنتی نہیں ہوئی تو تجھے طلاق، 3 طلاق۔ یہ کون بتائے؟ اگر تو جنتی عورت نہیں ہے تو 3 طلاق۔ بولنے کے بعد پھر پچھتا ہے، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں 3 گولیاں مار کر کے پھر فتویٰ لینے آتے ہیں کہ حضرت کوئی راستہ نکلے گا اس میں۔ اب کیا راستہ؟ مرنے کے بعد کیا راستہ نکلا؟ تو یہ معلق ہے، اس چیز کو معلق رکھا ہے۔ اگر کا مطلب ہوتا ہے معلق، اگر تو جنتی عورت نہیں ہوئی تو 3 طلاق۔ تو اس زمانے میں بہت سارے علماء اس بحث میں لگ گئے کہ کیا اس کا حل نکالا جائے۔ ظاہر سی بات ہے بیوی کو شوہر کے ساتھ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں۔ دیکھیں مجتہدین جو ائمہ ہیں ان کی نظر قرآن پاک پر کتنی باریک ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کو اس بادشاہ نے کہا ہے۔ کہا کیا کبھی تیرے ساتھ، وہ خاتون سے سوال ہوا، امام نے سوال کیا کبھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ تو کوئی گناہ کرنا چاہ رہی تھی، تیرے خواہشات نفسانیہ نے ابھارا اور تو گناہ کرنا چاہ رہی تھی، پھر اچانک اللہ کا ڈر آیا اور چھوڑ کر کے باز آ گئی۔ اس خاتون نے تھوڑی دیر خاموشی کے عالم میں سکوت کیا، اس کے بعد کہنے ہاں ایسے معاملات کئی مرتبہ آئے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا بھی کہ قریب تھا کہ میں گناہ کرتی، میرا نفس ابھار لیا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں ہٹ گئی۔ تو فوراً امام نے آیت پڑھی سورہ نازعات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ہر وہ شخص جو اپنے نفس کے خلاف اپنے رب کی رضا کے لیے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا، اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اپنے رب سے خوف کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا اور اپنے نفس کی خلاف ورزی کر کے گناہ چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو رب کا وعدہ ہے، اتنا تو ہے کہ اس معاملے میں اللہ جنت عطا کرے گا۔ یہی تقویٰ ہے کہ خوف کس جگہ پر آنا چاہیے؟ جب گناہ کی خواہش ہوئی اور چھوڑ کر کے ہٹ گئے، یہ خوف الہی ہے، یہی تقویٰ ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ہزاروں گناہ کرنے کے بعد سجدے میں رو رو کر کے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کو منا لیا اور تقویٰ آ گیا مجھے۔ وہ تقویٰ نہیں، وہ توبہ ہے۔ وہ تقویٰ نہیں، وہ توبہ ہے۔ آپ سے ہو چکے تھے اور آپ توبہ کر رہے ہیں، لیکن گناہ سے پہلے اگر اللہ رب العزت کا ڈر آیا، خوف آیا اور آپ بچ گئے، یہ تقویٰ ہے، یہی تقویٰ۔ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں فرمایا، ایک نہیں 100 سے زیادہ آیتیں آئی ہیں جس میں تقوی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بہت آیتیں ہیں یہ تقوی کے متعلق کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف ہو۔ میرے عزیزوں یہ عام بات نہیں، مجھے بات یاد آتی ہے کہ میرے اپنے خاندان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں ملبار کیرلا کے رہنے والے، ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ جب بھی کسی سے کچھ بات ناراض ہوتے تو صرف یہی کہتے کہ محشر میں جواب کیا دے گا، محشر میں جواب کیا دے گا۔ یہی بات اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتے، چھوٹے سے بچوں کو بھی، تو یہی کہتے کہ محشر میں جواب کیا دے گا، اللہ سے ڈر، محشر میں جواب کیا دے گا، اللہ سے ڈر۔ یہ ان کا تکیہ کلام ہو گیا تھا۔ تو یہ عادت بھی ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی ڈر اگر ڈالو تو اللہ کا ڈر۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم پابندیاں لگانے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ نگرانی کے لیے کسی کو رکھ دیا
اور جگہ جگہ ہم CCTV لگا دیے بچوں کے نگرانی کے لیے. اسکول میں ہے, مدرسوں میں ہے, جہاں ان کی تعلیم گاہ ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ بگڑ نہ پائے. اور کچھ بچے یہ CCTV ہے, ان کو پتا ہے یہ CCTV کو ہی دیکھ رہے ہیں, اور جب یہ کیمرے سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں تو پھر وہاں اودھم مچائیں. جتنا حصہ اس میں نہیں آتا اتنے حصے میں تو اودھم مچائیں. چلو ٹھیک ہے, پورا ایریا کور کر لیا آپ نے, اس کے بعد جس دن ان کی چھٹی ہوگی باہر نکلیں گے وہاں پھر کھلیں گے. یہ پورا شعلہ باہر آئے گا. جتنے دن یہاں بند تھا یہ ہم نے دیکھا, اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو جتنی پابندیاں لگاؤ یہ اسی وقت تک رہیں گی پابندیاں. ان کے لیے سب سے بہترین نگرانی کا جو عمل ہے وہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالے. پھر ان کو چھوڑ دیں, یہ جنگل میں جائیں, سمندر میں جائیں, آسمانوں میں اڑیں, کہیں پر بھی جائیں, پھر کوئی CCTV لگانے کی بھی ضرورت نہیں. وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں کہیں پہ بھی کچھ کروں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہی خوف خدا ہے. میں نے اس سے قبل بھی شاید عرض کیا ہوں آپ کے سامنے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا اور کہا کہ حضور مجھے جو ہے کچھ گناہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. کبھی کبھار خواہش بہت ہوتی ہے تو کچھ گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو محبوب الہی نے فرمایا ہاں بالکل آپ کو دی جائے گی, اور خوش ہو گئے. پیر صاحب اگر اجازت دے رہے ہیں تو اور کیا ہے. لیکن آپ نے فرمایا 2 شرطیں ہیں میری, یہ 2 شرطیں کمپلیٹ کر لے, تجھے جو من میں آئے وہ گناہ کر لینا, جو گناہ کرنا ہو وہ کر لینا, میری 2 شرطیں رہے گی. وہ خوشی سے اچھل کر کے بولا جی بالکل بتائیں, جو 2 شرطیں ہیں میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. تو محبوب الہی نے فرمایا جب بھی تیرا نفس ابھارے گناہ کرنے کی خواہش ہو میری طرف سے اجازت رہے گی, یہ 2 چیزیں دیکھ لیں. کہا پہلی چیز کیا ہے, کہا کہ جب بھی گناہ کرنا تو ایسی جگہ جا کر کے کرنا جو اللہ کی سلطنت سے خارج ہو, رب تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے, اس کی ملکیت سے خارج ہو, اس جگہ جا کے کرنا. کہا یہ کام ممکن ہے, کوئی ہے ذرہ اس طرح سے؟ تو پھر انہوں نے کہا بیوقوف پھر پوچھتا کیسے ہے, اسی کی زمین پر رہ رہا ہے, اس کی ملکیت میں رہ رہا ہے, اس کی سلطنت میں رہ رہا ہے, اور گناہ کی پوچھتا کیوں ہے؟ جس کا کھا رہا ہے اس کے سامنے کیسے کرے گا؟ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری یہ ہے کہ اس وقت کرنا جب تیرا مولا سو رہا ہو, جب تیرا رب اور تیرا خالق سو رہا ہو. اس نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ غافل نہیں کسی لمحے. تو محبوب الہی نے پھر جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ نادان جب تو اس کی زمین پر رہتا ہے, اس کی ملکیت میں رہتا ہے, اور اس کے نگاہ اور اس کی عنایت میں رہتا ہے, اس کی نظروں میں ہے, تو پھر کیسے سوچ سکتا ہے کہ مجھے گناہ کی خواہش پوری کرنے کا موقع ملا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ننگے نہیں ہوتے, تم اپنی ماں کے سامنے گناہ نہیں کرتے, تو وہ ارحم الراحمین جس نے تجھے پیدا کیا, جو تجھے سزا اور جزا دینے والا وہی ہے, اس کے سامنے تو کیسے گناہ کرے گا؟ تو میرے عزیزوں, تقویٰ جو ہے دراصل وہ خوف الہی کا نام. کس جگہ خوف کریں؟ جب خواہشات ابھارے اس جگہ خوف کریں, یہی ہے. اور میں ان 4 آیتوں کو کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا آج, بحث طویل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما وَإِن تَكْفُرُوا, یہ دیکھیے یہی حصہ ایک آیت میں 2 بار آیا ہے. پہلے میں نے پڑھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا, اور اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو, تقویٰ. اب آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم اس کی نافرمانی کر گئے, اگر تم اس کفر کیے اور اس کو نہیں مانے, تو پھر مولا فرماتا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو بھی سن لو جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ ہی کا ہے. مطلب کیا ہے؟ تم نہیں بھی مانو گے تو بھی اللہ ہی کا ہے سب کچھ. ایسا نہیں کہ تم مسلمان ہے تو تم کو ماننا پڑے گا, تم نہیں بھی ایمان لائے کفر کرتے رہے تب بھی یہ یقین کر لو کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. ہاں تم 1000 ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, ان کفار و مشرکین کو بھی جو ایمان نہیں لائے
ان کے لیے بھی یہ آیت ایسی محکم ہے کہ وہ کر کے دکھائے. وہ آج جتنی چیزوں کے مالک بنتے ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم خود ہی مالک ہیں تو پھر ذرا اپنی موت کے مالک بن کر کے دکھائیں. جب ملک الموت آئے تو اسے واپس کر کے دکھائیں. یہ دکھا دیں پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے. میں کہتا ہوں اگر تم ہی مالک ہو ساری چیزوں کے, آج کسی کے پاس سونا چاندی زیورات آ گئے تو وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ ہم بڑے, یا کوئی ورلڈ کا سب سے بڑا ریچسٹ آدمی ہو گیا, بڑا پاورفل ہو گیا, سپر پاور ہو گیا, تو وہ یہ ناز کرنے نہ لگ جائے کہ سب کچھ اب ہمارا ہے. جیسے چند مٹھی بھر یہودی اب سمجھنے لگ گئے کہ سارے ہتھیار ہمارے پاس, سارا بینک ہمارے پاس, ہم جسے چاہے قرضہ دے, جسے چاہے ہم نکما بنا دیں. سب یہ کھیل کھیل رہے ہیں پوری دنیا میں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب چیزوں کے مالک ہو گئے. اگر تم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو تو پھر ایک ہی چیز میں پوچھ رہا ہوں, تم اپنے موت کے مالک بن کے دکھا دو. جب موت آنے لگ جائے تو اس کو ٹال کر کے دکھا دو. میاں مہینے 2 مہینے کی بات نہیں, 1 منٹ ٹال کر کے دکھا دو. نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے, ہرگز نہیں کر سکو گے, تو پھر سمجھ جاؤ کہ جس کا اپنی ہی جان پر کنٹرول نہیں ہے وہ پوری کائنات کا کنٹرول کیا سنبھال سکتے ہیں. پوری کائنات کی ملکیت صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت چل رہا ہے. اگر ایسا لگتا ہے تو چلے میں دوسری چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں. اگر تم جب دنیا بہت قبضہ کر چکے ہو, ورلڈ بینک ان کے پاس, پوری دنیا میں کب بیماری پھیلانا ان کے پاس, ساری چیزیں شڑینتر رچنا ان کے پاس, سب کچھ ہے. پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سب چیزوں کے مالک ہیں تو پھر میں سوال کرتا ہوں ذرا سورج کو جو ہے دوسری کسی سمت سے نکال کر کے دکھا دو. یہ روزانہ ایسٹ ویسٹ کیوں کرتا ہے سورج؟ پورب سے نکلا پچھم میں ڈوبا. کبھی تم ساؤتھ نارتھ بھی تو کر دو اس کو, کبھی کر دو. یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ذرا چاند کو دن میں لا کر کے دکھا دو, اس کو دوپہر میں طلوع کروا دو تاکہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ آ جائے. نہیں کر سکو گے, تمہاری کسی کی طاقت نہیں ہے. پوری دنیا مل کر کے اپنی مشینری کا استعمال کر لے, ہائی پاور کی ٹیکنالوجی استعمال کر لے. یہ نظام قدرت ہے جو چند چیزوں کے اوپر اللہ نے کسی کو کنٹرول نہیں دیا, وہ تم نہیں کر سکو گے. یہ چند چیزوں پر اگر تم حکومت کر لے جاتے ہو تو یہ انسان کیا ہے, یہ بھولا ہے, بہت جلدی بھولتا بھی ہے, اپنی حیثیت کو بھی بھول جاتا ہے. اکثر جب اس کے اندر طاقت و قوت بڑھنے لگ جاتی ہے تو بعض اوقات تو ایسے ہے کہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے, جیسے فرعون. اس وجہ سے میرے عزیزو یہ آیت کریمہ بار بار پڑھتے رہو. ہم چاہے کسی بھی بلندی تک پہنچ جائیں, کہیں تک بھی جائیں, اس بات کا یقین ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے. زمینوں میں اور آسمانوں میں 2 چیزوں کا ذکر آیا ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں. تو زمین ایک تو یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر, اور باقی جو زمینوں کا کہا گیا ہے اور بھی جگہ پر, وہ کتنی زمینیں ہیں اندر اور اس کی تہ کہاں تک ہے وہ تو ہم کو معلوم نہیں, اور اس کے اندر کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور آسمان یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے, یہ بادل ہے. آسمان یہ بادل ہے جو نظر آ رہا ہے, آسمان تو اس سے کئی گنا اوپر زیادہ ہے, بہت زیادہ اوپر. اب اس آسمان کے اوپر اور کتنے آسمان ہیں یہ بھی ہم کو نہیں معلوم, یہ بھی نہیں معلوم. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا. انشاءاللہ العزیز آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے, جتنا ہمیں ملا ہے, اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے آسمان میں اور کیا کیا ہے زمینوں میں. اور آج کوئی ایک بلڈنگ بنا کر کے یا ایک حکومت کا تخت لے کر کے یہ اگر سمجھے کہ میں بہت بڑا مالک ہو گیا تو ابھی ہم اسے دکھاتے ہیں کہ اور زمینوں میں کیا کیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. ہاں, یہ اتنا ہی نہیں ہے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے, بہت کچھ ہے, اور وہاں تک کی تمہیں قدرت دی بھی نہیں گئی ہے, وہاں تک کی تمہیں ملکیت دی بھی نہیں ہے.
ہاں یہ اور بات ہے کہ چاند تک پہنچنے کے دعوے تو ہوئے لیکن ابھی تک وہی کنفیوژن میں ہے ساری دنیا، گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے. ابھی اس پر ہی بحثیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، اس کلام سے، لیکن وہاں تک بھی پہنچ بھی گئے تب بھی سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.